عیسیٰ روح اللہ، اس مصطفیٰ کی آمد کی تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ عیسیٰ روح اللہ نے اپنے زمانے میں اتنے اعلان کیے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ روح اللہ کے آمد کی بشارت کے اعلانوں کو وحی کی صورت میں ڈھال کے رب نے قرآن مجید میں بیان کر دیا، اور اللہ کے پیغمبر بولتے ہیں کہ یاتی من بعدی، آنے والا میرے بعد آ رہا ہے، میں تمہیں اس کی مبشرم بشارت دے رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے آنے والے کا نام بھی بتایا، فرمایا اسمہ احمد، وہ جو آنے والا آ رہا ہے اس کا نام احمد ہے۔ تو پتہ چلا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے صرف آپ کا کلمہ پڑھنے والے اور امتی خوش نہیں ہے، بلکہ جو سابقہ انبیاء تھے وہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بشارت دیتے رہے اور خوشی کا اعلان کرتے رہے۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ فضل بل اولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے جو بشارت دی رب نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ جو سابقہ آسمانی کتابوں کے جتنے علماء تھے، سابقہ آسمانی کتابوں کو جاننے والے، پڑھنے والے، مثلاً انجیل کو جاننے والے، تورات اور زبور کو جاننے والے، وہ جتنے سابقہ علماء تھے، سابقہ آسمانی کتابوں کے کا علم رکھنے والے، وہ سارے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں تھے۔ اسی طرح بصرہ کے اندر ایک عیسائیوں کا بہت بڑا راہب تھا، نستورہ اس کا نام تھا۔ وہ کیا کرتا تھا، اس نے انجیل میں پڑھا کہ آنے والا جو آ رہا ہے اس کی کیا نشانیاں، وہ نشانیاں ساری پڑھی۔ اس نے اندازہ لگا کے بتایا کہ یہ زمانہ وہی ہے جس میں وہ آنے والا آئے گا جو 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار ہوگا۔ حضرات محترم، وہ بصرہ شہر کے اندر اس زمانے کے اندر ابھی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ وہ گرجا اس کا تھا، اس کا گرجے کی چھت پہ بیٹھ کے وہ سارا دن ادھر سے آنے والے قافلوں کو دیکھتا رہتا تھا، اور جو بھی قافلہ آتا وہ دیکھتا، صبح سے لے کر شام تک وہ گرجا کی چھت پہ بیٹھا رہتا۔ لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ یہ کوئی مراقبہ کر رہا ہے، یہ کوئی چلا کاٹ رہا ہے، یہ صبح ہوتی ہے تو بیٹھ جاتا ہے، شام ہوتی ہے تو یہ اتر آتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک قافلہ مکے سے تجارت کے لیے ملک شام کی طرف جا رہا تھا۔ جب بصرہ شہر کے قریب پہنچا، اس نے دور سے ایک قافلے کو دیکھا تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس قافلے کے اندر شامل تھے، قافلہ جہاں جہاں سے گزرتا تھا وہ درخت جھک جھک کے اس قافلے کو سجدہ کر رہے تھے۔ حضرات محترم، یہ فوراً نیچے اترا، اس نے کہا کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے اس قافلے کے کھانے کی کا اہتمام کرو، اس کی تیاری کرو۔ حضرات محترم، کھانے پکنے شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر تک وہ قافلہ آیا، اس کے گرجے کے سامنے ایک بہت بڑا درخت تھا، بہت بڑے درخت کے نیچے اس قافلے نے آرام کیا۔ حضرات محترم، وہ قافلے کے سارے لوگ اس درخت کے ارد گرد سائے کے نیچے دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ حضرات محترم، یہ نیچے اترا، اس نے قافلے والوں کی طرف پیغام بھیجا کہ آج کا کھانا تمہارا میرے پاس ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ پہلے بھی قافلے تو گزرتے تھے، قافلے والے بڑے حیران ہوئے، ہم پہلے کئی دفعہ یہاں سے گزرے ہیں، یہ کسی کا کھانا تیار نہیں کرتا، آج اس نے پورے کھانے کی دعوت، پورے قافلے کی دعوت پکا دیا، پورے قافلے کا کھانا تیار کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ لیکن وجہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حضرات محترم، جب کھانا تیار ہو گیا، اس نے وہ کھانا قافلے والوں کی طرف بھیجا۔ قافلے والے اس درخت کے نیچے دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے، جب کھانے لگے تو یہ بولا، اس نے کہا کہ کوئی بندہ تم میں موجود نہیں ہے، غائب ہے، تمہارے قافلے میں شامل ہے اور وہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سارے آ گئے۔ یہ کہتا ہے پھر دیکھو، دھیان سے دیکھو، ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ پیچھے رہ گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایک بندہ جہاں پر ہم نے سامان اتارا ہے، ایک بندہ 25 سال کا نوجوان ہے، اس کو ہم اپنے سامان کی رکھوالی کے لیے پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ شاید وہ وہی بندہ ہو جس کی وجہ سے
میں عیسائیوں کے راہب نے پورے قافلے کی دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ حضرات محترم اس نے کہا کہ جاؤ اس بندے کو بلاؤ۔ بندہ گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو بلا کے آیا۔ کائنات کے تاجدار جب آپ پہنچے تو درخت کے نیچے جتنا سایہ تھا اس پورے سائے میں لوگ آ کے دائرہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں اور جگہ کوئی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بیٹھے وہاں دھوپ لگ رہی تھی، لیکن جب درخت نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم جہاں بیٹھے ہیں وہاں دھوپ ہے تو درخت کی شاخیں آگے کو ہوئی، آگے جھک کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ دار ہوئی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے میں نے پورے قافلے کے کھانے کا اور دعوت کا اہتمام کیا ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اس پیغمبر کی یہ نشانی بھی میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہے کہ جہاں جہاں سے وہ گزرے گا آسمان کا بادل اس پہ سایہ کرے گا، اور جہاں جہاں سے وہ گزرے گا اللہ تعالیٰ کے اس زمین کے جو درخت ہیں وہ درخت بھی اس ہستی کو سجدہ کریں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ حضرات محترم حضور نبی کریم نے ابھی اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہوا، کائنات کے تاجدار سے اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ اب اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہو؟ فرمایا مکے سے۔ کون سی قوم ہے؟ قریش کی قوم ہے۔ خاندان کون سا؟ بنی ہاشم کا خاندان ہے۔ اس نے کہا کہ جب آپ نبوت کا اعلان کریں گے اگر میں زندہ ہوا تو سب سے پہلے میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا۔ حضرات محترم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ سابقہ کتابوں کے جتنے بھی عیسائی راہب تھے اور علماء تھے وہ حضور کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی طرح شہر بصرہ کا یہ نستورہ راہب تھا، اسی طرح تبہ الحمیری میرے پیغمبر اکرم کی ولادت باشہادت سے 1000 سال پہلے اس نے خط لکھا کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، جب اس کا ظہور ہوگا یہ خط میرا ان کو دینا اور کہنا کہ میں بحیرہ راہب جس کا نام اسد ابو کرب الحمیری تھا، اور یہ وہ شخص ہے جس نے اس دنیا میں سب سے پہلے خانہ کعبہ کا جس نے غلاف چڑھایا، یہ وہ بندہ ہے جس کا نام ہے تبہ الحمیری، اس نے غلاف چڑھایا۔ اسی طرح بحیرہ راہب جو ہے وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کے انتظار میں تھا۔ اور اسی طرح حضرات محترم جتنے بھی علماء جو انجیل کو جاننے والے، تورات اور زبور کو جاننے والے، وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں تھے، اور سارے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انتظار کر رہے تھے۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت ہوئی، حضرت آمنہ فرماتی ہیں خارج منی نور اضاءت لہ ما بین المشرق والمغرب، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے زمین و آسمان روشن ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت کے ساتھ جو نور ظاہر ہوا وہ صرف معنوی نور نہیں تھا بلکہ حسی نور تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور کے نور سے سارا جہان اس طرح روشن ہو گیا، میں مکے میں بیٹھ کر میں نے کیسر و کسرا کے جو محلات ہیں ان کے کنگروں کو میں نے گرتے ہوئے دیکھ لیا۔ حضور نبی کریم جب جلوہ گر ہوئے تو آتش کدوں کی آگ بجھ گئی اور کیسر و کسرا کے کنگرے جو ہیں وہ گر پڑے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس پچھلے انبیاء کی بیویاں، مائیں اور بیٹیاں، حضرات محترم جو رشتہ ان کا بنتا تھا وہ آتی گئی، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 مہینے اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مقدس میں رہے، 9 مہینے کے اندر ہر مہینے کے اندر ایک پیغمبر آتا رہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت کی خبر سناتا رہا۔
محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبند بھی مانتے ہیں، اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، کتاب مولد العروس، جو کہ بیروت کے اندر چھپی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب محبوب کریم کی ولادت ہوئی، لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نبی کریم کی ولادت ہوئی، اعلانت الملائکہ تو سرن و جارن، ملائکہ نے سرن اور جارن اعلان کیا کائنات کے اندر، وَعَطَا جبرائیل بالبشارت، اور حضرت جبریل امین نے بشارت دی، وَاقْتَزَّ الْعَرْشُ تَبْتَرَبَا، اللہ کا جو عرش ہے وہ خوشی سے جھومنے لگا، وَخَرَجَتِ الْحُورُ الْعِينُ مِنَ الْقُصُورِ، اور جنت کی جو حوریں ہیں انہوں نے جنت سے نکل کر بشارت دی، وَنَشَرَتِ الْعِطْرَ نَشْرًا، اور جو ہے وہ عطر اور خوشبو اس کا چھڑکاؤ کیا، وَقِيلَ لِرِضْوَانَ، اور جو جنت کا دروازہ تھا وہ اعلان کر رہا تھا، زَيِّنِ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ، کہ فردوس اعلیٰ کو مزین کر دو۔ پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا آج کا دن کوئی عام دن نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کا امام تشریف لا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ مبارک ہو شہ ابرار آتے ہیں، مبارک ہو شہ ابرار آتے ہیں، حبیب کبریا کونین کے سردار آتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ محدث ابن جوزی کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کو اہل حدیث حضرات بھی مانتے ہیں کہ بہت بڑا محدث ہے، ان کو دیوبند حضرات بھی مانتے ہیں، اور ہم تو بزرگوں کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ اہل حدیث حضرات کے بہت بڑے امام نواب صدیق حسن بھوپالی نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے شمامۃ الانبیاء۔ وہ کہتے ہیں کہ جس سال مصطفیٰ کریم کی آمد ہوئی، نواب صدیق حسن بھوپالی لکھتے ہیں زمین سرسبز ہو گئی، درخت پھل لے آئے۔ نواب صدیق حسن بھوپالی اہل حدیثوں کا بہت بڑا امام ہے، وہ لکھتا ہے کہ جس سال محبوب کریم جلوہ گر ہوئے، عرب والے سارے جو نبی کو مانتے تھے یا جو نہیں مانتے تھے، جو بعد میں مسلمان ہوئے یا نہ ہوئے، نواب صدیق حسن بھوپالی کہتا ہے کہ جس سال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، زمین سرسبز ہو گئی، درخت پھل لائے، اس سال کا نام عرب والوں نے الفتح الابتہاج رکھا۔ کیا نام رکھا؟ الفتح الابتہاج۔ میلاد کیسے منایا جاتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ میلاد ہے، رب نے اپنے محبوب کا میلاد منایا۔ جس سال حضور نبی کریم جلوہ گر ہوئے، جن گھروں میں اولاد ہوئی، ہر گھر میں مصطفیٰ کی ولادت کا صدقہ رب نے بیٹا عطا فرمایا۔ آپ حضور کی ولادت باسعادت میں پیسے لٹاتے ہیں یا جناب مختلف چیزیں، لیکن رب العالمین نے ولادت مصطفیٰ جس سال حضور پیدا ہوئے، حضور کی ولادت ایسے منائی کہ گھروں میں رب العالمین نے بیٹے عطا فرما دیے۔ حضرات محترم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد تمام انبیاء، 1.25 لاکھ انبیاء اپنے زمانے میں خبریں دیتے آئے۔ ان کے بعد جب عیسیٰ روح اللہ گزر گئے، اور بعد میں جتنے علماء انجیل، علماء تورات، علماء زبور، سب کا آسمانی کتابوں کو سمجھنے والے، وہ اپنے زمانے میں بشارتیں دیتے رہے کہ یہ ہے وہ وقت آ گیا ہے جس وقت اللہ کا محبوب کائنات کے اندر جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ حضور کی ولادت ہوئی تو ہوا کچھ